الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت من نجا فقال أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك وكما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگ و عزیز بھائی، فطری طور پر دنیا میں بسنے والا، دنیا میں رہنے والا ہر انسان چین اور سکون، راحت و اطمینان کا متلاشی ہے. جہاں تک ممکن ہے وہ کوششیں کرتا ہے چین و سکون، راحت و اطمینان اختیار کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے کہ کسی طرح چین و سکون اور راحت و اطمینان کے اسباب اور وسائل جو ہے وہ مجھے حاصل ہو جائے. ان تمام کوششوں، محنتوں، دوڑ دھوپ کے باوجود چین و سکون اور راحت و اطمینان کے حقیقی جو چین و سکون اور راحت و اطمینان ہے وہ حاصل نہیں ہو رہا. دنیا میں بسنے والا ہر انسان اسباب کو، وسائل کو، ہر ایک چیز کو اختیار کرتا ہے تاکہ چین اور سکون، راحت و اطمینان نصیب ہو جائے. اب ان اسباب کے باوجود حقیقی چین اور سکون، راحت و اطمینان نصیب نہیں ہو رہا ہے تو سوال، ایک اہم سوال ہے کہ پھر وہ کون سے اسباب ہیں، وہ کون سے ذرائع ہیں، وہ کون سے وسائل ہیں جس کے ذریعے ہمیں چین و سکون اور راحت و اطمینان نصیب ہوگا. اسی کا جواب حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبے کے دوران تلاوت کی. عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور پوچھا، یا رسول اللہ من نجا، نجات کا راستہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی. املک علیک لسانک، کہ اپنی زبان پر قابو رکھو. وَلْيَسَعُكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر میں رہو. وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، تیسری بات فرمائی کہ اپنے گناہوں پر رویا. چین و سکون، راحت و اطمینان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ نجات کا راستہ کیا ہے؟ نجات مطلب یہی ہے، چین و سکون، راحت و اطمینان کے اسباب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی، 3 ہدایتیں دی. جو بھی آدمی ان 3 باتوں پر عمل کرے گا شر، فساد، فتنے سے محفوظ رہے گا اور راحت، چین و سکون، اطمینان اسے نصیب ہوگا. اور ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہتے ہیں وہ یقینی ہے، اس کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا. جب ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں وہ یقینی ہے، اس کے خلاف کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی ہے. جب آپ نے فرمایا کہ یہ 3 باتوں پر عمل کر لو، اگر ہمیں نجات چاہیے، ہم نجات کے متلاشی ہیں، نجات ڈھونڈ رہے ہیں، ہم چین و سکون کی تلاش کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان 3 باتوں پر ہدایت جو آپ نے فرمائی، 3 ہدایتوں پر عمل کرنا ضروری ہے. پہلی فرمایا آپ نے املک علیک لسانک، کہ اپنی زبان پر قابو رکھو. آدمی اگر اپنی زبان پر قابو رکھتا ہے تو اس کا جسم بھی محفوظ رہتا ہے، ایمان بھی محفوظ رہتا ہے. اگر زبان پر قابو نہیں ہے تو بہت سے خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جسم کے دوسرے اعضاء سے اتنی تباہی نہیں آتی ہے جتنی تباہی زبان کو بے لگام بنانے سے آتی ہے.
اسی لیے مثل مشہور ہے، کہاوت مشہور ہے، جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، کہ زبان کا جو جسم ہے وہ چھوٹا سا ہے لیکن اس کا جرم بہت بڑا ہے۔ جرمہ صغیر یعنی زبان دیکھنے میں چھوٹی سی ہے لیکن اس کا جرم اتنا بڑا ہے کہ صبح اٹھتے ہی حدیث میں آتا ہے کہ جسم کے تمام اعضاء اس کے پاس ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہیں کہ تو سیدھی رہنا پڑے گی، اگر تو سیدھی رہی تو ہم سیدھے رہیں گے، اگر تو سیدھی نہیں رہی تو ٹیڑھی چلے گی تو ہم ٹوٹ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان پر قابو رکھنا، املک علیک لسان، کہ اپنی زبان پر قابو رکھو، زبان پر قابو بہت ضروری چیز۔ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بحر کی گفتن اکابر درجہ راحت الانسان فی حفظ اللسان، بحر کی گفتن اکابر درجہ نے دنیا کے تمام اکابر جتنے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں حضرت فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ راحت الانسان فی حفظ اللسان، انسان کی راحت زبان کی حفاظت ہے۔ زبان کی حفاظت بہت ضروری چیز ہے، آدمی کو یہ کرنا چاہیے، کنٹرول اس پر، آدمی کو اس پر قابو ہونا چاہیے۔ حضرت نام بول رہا ہوں میں، زبان کی حفاظت کے لیے اور آدمی یہ کرے کہ کیا کرنا چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ دیکھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث من سمت نجا، یہ جو خاموش رہا وہ کامیاب رہا۔ خاموشی انسان کو کامیابی دلاتی ہے، لیکن یاد رکھنا چاہیے ایسی خاموشی نہیں جو دین سے ہٹ کر بہت سی مرتبہ بہت سی حدیثوں کا غلط مطلب دیا جاتا ہے۔ اگر ہمارے دو لفظ بولنے سے کسی کا طلاق رک رہا ہے تو وہاں بولنا چاہیے۔ ہمارے دو لفظ بولنے سے دو آدمی، دو بھائی کے دو بھائیوں کے درمیان صلح ہو رہی ہے تو وہاں شریعت یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ خاموش رہو، خاموشی میں کامیابی، وہاں بولنا چاہیے۔ ہمارے دو لفظ بولنے سے کسی کو دین کا مسئلہ پتا، دین کا مسئلہ آ رہا ہے تو اس میں بھی بولنا چاہیے کہ وہ دین کا مسئلہ سیکھ سکتا ہے۔ تو من سکت نجا کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی خاموشی رہے، بس خاموشی اس کے لیے ہے، خاموشی کے علاوہ کوئی چیز نہیں، جہاں بولنے کی ضرورت ہے وہاں بولنا چاہیے آدمی کو، جہاں بولنے سے دین کی تعلیم ہوتی ہو، جہاں بولنے سے دو بھائیوں کے درمیان صلح ہوتی ہو، جہاں بولنے سے طلاق رک سکتی ہو وہاں آدمی کو زبان بولنی چاہیے۔ اس کے علاوہ دوسری جگہ لایانی باتیں فرمایا، ترک لایانی، یعنی لایانی باتوں کو چھوڑ دو، بیکار باتیں ہیں جس میں کوئی فائدہ نہ دین کا ہے نہ دنیا کا ہے، وہاں آدمی کو خاموش رہنا چاہیے، وہاں بولنے کی ضرورت نہیں۔ علماء نے فرمایا کہ زبان ایسی چیز ہے کہ اس سے بڑے بڑے گناہ صادر ہوتے ہیں، بڑے بڑے گناہ۔ اگر آدمی زبان کی حفاظت کرے گا تو بڑے بڑے گناہ سے محفوظ رہے گا، اور آدمی اگر گناہ سے محفوظ رہے گا تو عذاب الہی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ زبان کی حفاظت کے لیے سب سے پہلی بات جو میں نے فرمائی ترک لایانی، لایانی باتوں کو چھوڑ دینا، بیکار باتوں کو چھوڑ دینا۔ ہر وقت آدمی اس کی نگرانی رکھے، اس کا خیال رکھے کہ میں جو زبان سے نکال رہا ہوں وہ سچ ہے، صحیح ہے، نکالنا چاہیے یا نہیں نکالنا چاہیے، اس بات کی نگرانی ہونی چاہیے۔ قرآن میں یہی ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ آدمی جب بھی زبان سے کوئی لفظ نکالتا ہے ایک فرشتہ، نگران فرشتہ مقرر ہوتا ہے، جو بھی نکالتا ہے وہ لکھ لیتا ہے۔ آدمی جب بھی کوئی زبان سے لفظ نکالے اس بات کا جان ہونا چاہیے، خیال ہونا چاہیے کہ میں جو بولوں گا وہ فرشتہ لکھنے کے لیے تیار ہے، اس لیے جو بھی بولوں اچھا بولوں، اگر غلط بولوں گا تو پھر نامہ اعمال میں غلط لکھا جائے۔ اسی کو فرمایا کہ زبان کی نگرانی کرے۔ حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے حکمت والے گزرے ہیں، بہت بڑے عقل مند ہوشیار آدمی گزرے ہیں، جن کی حکمت کی باتیں قرآن کریم میں منقول ہے، قرآن کریم میں ان کی حکمت کی باتوں کو نقل فرمایا۔ مجھ سے ایک کسی نے پوچھا کہ آپ کو اتنا بڑا مقام ملا ہے، اتنا اونچا مقام ملا ہے، اس کا راز کیا ہے، کیوں ملا ہے؟ تو فرمایا 3 باتوں کی وجہ سے۔ پہلی بات فرمائی کہ سچائی، دوسری امانت داری، اور تیسری ترک لایانی یعنی بیکار باتوں کو میں نے چھوڑ دیا۔ ان 3 باتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونچا مقام دیا ہے، سچائی، امانت داری اور ترک لایانی باتوں کو چھوڑ۔ تو سب سے پہلے زبان کی حفاظت کے لیے لایانی باتوں، بیکار باتوں کو چھوڑنا ہے، زبان کی نگرانی کرنا ہے، اور دوسری بات خاموش رہنا۔
طویل خاموشی یہ زبان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے. لیکن میں نے جیسے کہا من سکت نجا، جہاں بولنا ہے وہاں بولنا ہے، جہاں دین کا فائدہ ہوتا ہے، دو بھائیوں کا فائدہ ہو رہا ہے، طلاق رک رہا ہے، وہاں آدمی کو بولنا چاہیے. ایسی باتوں میں آدمی کو بولنا چاہیے، وہاں خاموش نہیں رہنا ہے. لیکن جہاں نہیں بولنا ہے نہیں بولنا چاہیے. ہمارے بولنے سے نہ دنیاوی فائدہ ہے نہ دین کا فائدہ ہے، کوئی فائدہ نہیں، تو پھر آدمی کو خاموش رہنا چاہیے. اسی کو فرمایا طویل خاموشی. جسے شاعر نے کہا ہے کہ بولنا جرم تو نہیں لیکن خاموشی بھی جان ہوتی ہے. بولنا جرم تو نہیں لیکن خاموشی بھی جان ہوتی ہے. گلشن کی آبرو کلیا ہے وہ زبان ہے، اس کی زبان نہیں ہوتی ہے جو گلشن یعنی باغ کی جو آبرو ہے، عزت ہے، جو کلی ہوتی ہے وہ باغ کی عزت آبرو ہے، لیکن وہ بھی بے زبان ہوتی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ آدمی نہیں بولے گا تو عزت نہیں ملے گی، آدمی خاموش رہے گا تو عزت نہیں ملے گی. عزت دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی ہے. جہاں خاموش رہنا ہے وہاں آدمی کو خاموش رہنا چاہیے. تو دو باتیں ارشاد فرمائی کہ ترک لا یعنی سے زبان کی حفاظت ہوگی، لا یعنی بیکار باتوں کو چھوڑ دے. اور دوسری بات ارشاد فرمائی کہ خاموش رہنا. ہمارے بہت سارے بزرگ گزرے، بزرگ کا واقعہ لکھا ہے حضرت خیثم رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے پاس ایک آدمی 20 سال تک ان کا خادم بن کر رہا. وہ فرماتا ہے کہ میں نے 20 سال میں کبھی بھی حضرت کی زبان سے کوئی اعتراض والی بات نہیں سنی. 20 سال میں کبھی بھی نہیں، کوئی اشکال والی بات، کوئی اعتراض والی بات، کوئی سوالیہ جملہ کبھی نہیں سنا میں حضرت کی زبان سے. ایک مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تو ایک آدمی نے اس خیال سے حضرت کو یہ بات بتائی کہ شاید آج کوئی اعتراض والی بات نکل جائے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والے ان کے خلاف کوئی بات زبان سے نکل جائے. اس لیے اس نے آ کر خبر دی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی ہے. تو کوئی زبان سے بات نہیں، صرف قرآن کریم کی آیت پڑھی، اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون. اتنی آیت پڑھی حضرت، اس کا ترجمہ ہے کہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے والے، عالم الغیب والشہادہ، اے حاضر و غائب کو جاننے والے، انت تحکم بین عبادک، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے جس باتوں میں وہ اختلاف کرتے. بس اس آیت کے علاوہ دوسری کوئی بات زبان سے نہیں نکالی. ہمارے بزرگ ایسے بھی گزرے ہیں کہ اپنی زبان سے کوئی اعتراض والی بات نہیں، کوئی اشکال والی، اتنی خاموشی کے ساتھ زندگی گزار کر گئے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر زبان کی حفاظت تو آدمی، اگر زبان، دو چیزیں ہوتی ہیں، آدمی زبان کا غلام بن جاتا ہے یا زبان کو اپنا غلام بنا لیتا ہے. جو آدمی زبان کا غلام بن جاتا ہے وہ بلائیں اس کے پاس آتی ہے، فتنے اس کے پاس آتے ہیں. اور جو آدمی زبان کو اپنا غلام بنا لیتا ہے وہ مصیبتوں سے، فتنوں سے محفوظ رہتا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں سب سے پہلی بات جو فرمائی، املک علیک لسانک، کہ اپنی زبان پر قابو رکھو گے، راحت کا، نجات کا راستہ بھی ملے گا، راحت بھی ملے گی، چین و سکون بھی ملے گی، زندگی میں اطمینان بھی ہوگا. دوسری بات آپ نے فرمائی وَلْيَسَعُكَ بَيْتُكَ، اگر نجات کا راستہ چاہیے، چین و سکون، اطمینان والی زندگی چاہیے، وَلْيَسَعُكَ بَيْتُكَ. دو مطلب ہے اس کے. ایک مطلب تو یہ ہے کہ اپنے گھر میں رہو. دینی ضرورت ہے گھر سے باہر نکلو، دنیاوی ضرورت کے لیے آدمی گھر سے باہر نکل سکتا ہے، لیکن نہ دینی ضرورت ہے نہ دنیاوی ضرورت ہے، اس کے بغیر آدمی گھر سے نکلے گا تو فتنے میں پڑ جائے گا. نماز کے لیے آدمی آنا چاہیے، دینی ضرورت ہے. بازار وغیرہ میں اگر گھر کا کوئی سامان لانا یہ دنیاوی ضرورت ہے. تو دینی اور دنیاوی ضرورتوں کے علاوہ گھر سے آدمی کو نہیں نکلنا چاہیے. اگر چین، سکون، راحت و اطمینان اور اس فتنے والی زندگی سے دور رہنا چاہتا ہے آدمی کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلْيَسَعُكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر میں رہو. دو فائدے ہوں گے. ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ گھر میں رہنے سے اپنی اولاد کی تربیت اچھے سے کر سکے گا. حضرت مولانا قمرالزمان دعوت برکاتہ حضرت اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ اولاد کی تربیت یہ گھر میں رہنے پر موقوف ہے. آدمی گھر میں رہے گا تو اولاد کی تربیت ہوگی. دوسری خود کی بھی تربیت ہوگی کہ آدمی جب گھر میں رہتا ہے، ماں باپ سامنے ہوتے ہیں، بھائی بہن سامنے ہوتے ہیں، بیوی بچے سامنے ہوتے ہیں، تو پھر احتیاط کرتا ہے، پابند رہتا ہے. کوئی ایسی ویسی کوئی گناہ کا کام نہیں کر سکتا. ماں باپ سامنے بیٹھ کر کوئی گناہ کر سکتا ہے، بیوی بچوں کے سامنے کوئی گناہ کا کام نہیں کر سکتے، بھائی بہن کے سامنے. اور اگر باہر نکلے گا تو ان سے آزاد ہو جائے گا. نہ بھائی ہے، نہ ماں ہے، نہ ماں باپ ہے، نہ بھائی بہن ہے، نہ اولاد ہے، نہ بیوی ہے. وہی آزاد ہے. اب جب آزاد زندگی گزارے گا تو گناہ کی طرف اور زیادہ آگے بڑھے گا. اس لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کے ساتھ فرمائی کہ گھر میں رہے، گھر میں رہنے سے نجات پائیں گے.
नजात का रास्ता चाहते हो, इतने से दूर रहना चाहते हो तो घर में रहो। एक मतलब तो इसका ये। दूसरा मतलब ये है कि घर जो बनाए वो वुसअत वाला बनाए, जितनी जरूरत है उतनी वुसअत के मुताबिक, इतना छोटा भी ना हो कि जरूरतें पूरी ना हो और इतना बड़ा भी ना हो कि जरूरत से ज्यादा हो। वलियसउ कबैतु, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने घर वसी होना चाहिए, तमाम जरूरतें उसमें होनी चाहिए कि आदमी तमाम जरूरतें अपने घर में पूरी कर सके। घर बनाने से शरीयत नहीं रोक रही है, याद रखना। आदमी अपनी जरूरत के मुताबिक घर बनाए, इससे शरीयत हमें नहीं रोकती। में कुरान करीम की आयत है, वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकना। बुयूत का तर्जुमा होता है घर, कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए घर को सुकून की चीज बनाया। आदमी कहीं भी, हम कहते हैं हमारे उसमें भी मसल मशहूर है, कहावतें हैं गुजराती में भी, मुझे याद नहीं है, लेकिन आदमी कहीं भी चला जाए, जब आदमी घर पर आता है तो उसको सुकून मिलता है। चाहे वो 5 स्टार होटल में भी 5 दिन रहे, 6 दिन रहकर आए, वहाँ अच्छा अच्छा खाना है, लेकिन जब आदमी घर पर आता है, सफर से थका हारा घर पर आता है, तो उसको सुकून मिलता है कि घर पर आ गया। तो ये घर सुकून के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया, वुसअत उसमें चाहिए और उसमें वुसअत होनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला तमाम जितने मुसलमान जहाँ कहीं भी बेघर है, तमाम को खुद का एक घर नसीब फरमाए। और तीसरी बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाई, वो की अला खतीअतिक, अपने गुनाहों पर रोया करे। वो इंशाअल्लाह आइंदा उसके बारे में